ایک منٹ، ہاں پھر ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. ڈھیر ساری مبارکباد تمام امت مسلمہ کو. بات یہ عرض کرنا ہے کہ حالات کس طریقے سے ہیں ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، اس میں احتیاطی تدابیر کو اپنانا بہت ہی اہم اور ضروری ہے. ان احتیاطی تدابیر میں آگے ہم آ رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے جس میں ہم لوگ جمع ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس میں جو قانون نافذ ہوا ہے کہ لوگوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر کے کوئی بھی عبادت ہو وہ نہیں کرنے چاہیے. اس طریقے پر عید کے دن جیسے ہم لوگ پہلے جب یہ وبائی امراض نہیں تھے تو ہم لوگ ایک جگہ ہو کر نماز پڑھتے تھے، لیکن آج وہ صورتحال نہیں ہے. احتیاطی تدابیر کو اپنانا بہت ہی اہم اور ضروری ہے تاکہ ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی اور سارے محلے والے اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں. تو چنانچہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. جو شرائط جمعہ کے ہیں وہی شرائط عید کے بھی ہیں. بس یہی ہے کہ جمعہ میں جو خطبہ ہے وہ واجب ہے اور عیدین میں جو خطبہ ہے وہ سنت ہے. کوئی اگر اس سے خطبے سے قاصر ہو رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، مگر یہ کہ وہ سنت جو چھوٹ رہی ہے خطبہ کا اس سے گنہگار ہوگا. اگر کسی گھر میں 5 یا 10 لوگ جمع ہو رہے ہیں اور عید کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی 1 2 3 ہیں تو پھر اس صورت میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے کہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے لیے یہ صورت ہے، ہمارے اکابرین نے جو بتلایا ہے کہ جہاں پر 1 لوگ ہوں 2 لوگ ہوں 3 لوگ ہوں اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے یا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے لیے تو خیر ظہر کی نماز ہے کہ 4 رکعت ظہر پڑھ لیں، لیکن عید کے لیے جو ہے وہ 4 رکعت 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھ لیں. یہ جمعہ کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، لیکن عید کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، لیکن میرے عزیزوں جو اکابرین نے بتلایا کہ اگر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا اور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. چنانچہ ہمارے اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، اس وبا سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیں، پاس پڑوس والے کو بچائیں، اپنے محلے والوں کو بچائیں. کیونکہ جہاں بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو میرے عزیزو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، جتنی بھی تدابیر ہو سکتی ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں جب بھی کوئی بیماری پھیلتی تھی جیسے طاعون کی بیماری، تو جہاں یہ پھیلی ہوئی ہے بیماری وہاں سے کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت بھی احتیاطی تدابیر اپنائے جاتے تھے. تو ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم بھی احتیاطی تدابیر کو اپنائیں اور جتنا ہو سکے اتنا احتیاطی تدابیر کو اپنائیں. اپنے گھروں میں رہیں، اپنے بیوی بچوں میں رہیں، اپنے اہل و عیال میں رہیں، ان کا خیال کریں، اپنے آپ کا بھی خیال کریں اور جتنا ہو سکے عبادات اکیلے میں تنہائی میں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور جو بھی عبادات کرنی اپنے گھروں میں کریں. جمع ہونے سے جمع نہ ہو تاکہ احتیاطی تدابیر بھی اپنایا جائے اور پھر مہلک بیماری سے بھی بچا جائے. اور یہ پرانی سنت ہے، اس سنت کو بھی اپنایا جائے. اور میں نے جو طریقہ بتلایا ہے نماز کا، اگر نماز ہو رہی ہے مسجدوں میں یا عیدگاہ میں تو جا سکتے ہیں، نہیں ہو رہی ہے تو اپنے گھروں میں پڑھیں. اور جو شرائط جمعہ کے ہیں اسی طریقے پر عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی. اگر 2 4 10 لوگ ہیں، آپ جماعت کرنا چاہتے ہیں تو پھر جس طریقے سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے پڑھیں. اور اگر اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے ہیں تو عید کی نماز کے مقابلے میں 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں. یا اللہ رب العزت اس کو قبول فرمانے والا ہے جو ہمارے اکابرین نے بتلایا ہے. میں پھر ایک مرتبہ تمام کی تمام امت محمدیہ سے اور مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ اس وبائی مہلک بیماری میں اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، اپنے گھروں میں عبادات کریں، نماز پڑھیں اور اپنے گھروں میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے روئیں. بس اتنی بات پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.